بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کے کچھ اہم مضامین میں سے منتخب مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے ہوتا ہے، جبکہ اس کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 پر ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 جو کہ تیسرے پارے کی پہلی صورت ہے، پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح یعنی حضرت جبرائیل سے ان کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں یعنی انبیاء علیہم السلام کے معجزات آ چکے تھے، لیکن انہوں نے یعنی سابقہ امت نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اس کے آغاز میں بیان فرمائی کہ یہ کچھ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ گویا کہ یہاں سے ہمیں ایک عقیدے کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف درجات پر مبعوث فرمایا ہے، یعنی بعض بہت زیادہ افضلیت رکھتے ہیں، بعض کا درجہ ان کے مقابلے میں کم افضلیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف درجات عطا فرمائے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان، جیسے کہ دوسری آیت سے ثابت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ان کی تعظیم کے سلسلے میں، ان پر عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں، ان کی صداقت کے سلسلے میں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کو جو مبعوث فرمایا ان سب پر یقین رکھنا، ان پر ایمان رکھنا، ان کی تصدیق کرنا، اس معنی میں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیا، اور جو فریضہ تبلیغ ان پر لازم تھا انہوں نے اسے پورا کیا۔ اور یہ تمام رسول جو بھی پیغام لے کر آئے وہ حق تھا اور سچ تھا، اور اس پر جو ایمان نہیں لے کر آیا وہ ہمیشہ ہمیشہ اگر اسی حالت پہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ عقیدے پر ہمارا یہ یعنی ان کے درمیان عقیدہ رکھنے کے سلسلے پر، ان کو ایمان رکھنے کے سلسلے پر ہم کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے کچھ درجات کا فرق رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کلام فرمایا، نبی کریم علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی طرح اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا، یعنی ان کے درجات کی بلندی اس حد تک ہے جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس مراد ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ فضیلتوں کا فرق انبیاء علیہ السلام کے درمیان موجود ہے، اور اس پر ہم عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 جو کہ تیسرے پارے کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر بھی سونا دے تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو چاہے اس نے دنیا میں کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، میدان محشر میں اس کے لیے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور یہ کوئی ظلم اور زیادتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر بالفرض ہم کسی کمپنی میں بغیر کسی کانٹریکٹ کے جا کر والنٹریلی کام کرنا شروع کر دیں، ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہ ہوا، تو اینڈ میں ہم جا کر ان سے سیلری کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اجرت کا مطالبہ کریں سامنے سے وہ منع کر دیں تو وہ بالکل حق پہ جانب ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کو آخرت میں ملنے والے درجات کے لیے گویا کہ معاہدہ قرار دیا ہے۔ جو شخص یہ معاہدہ نہیں کرتا پھر وہ یہ کہے کہ میں نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے تھے اس کا اجر مجھے آخرت میں ملنا چاہیے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ چونکہ معاہدہ اس نے نہیں کیا تھا تو اب اس کا مطالبے کا بھی اسے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میدان معاشر میں اس کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گویا یہ ان پر ظلم ہوا ہے، بلکہ یہ بالکل حق ہے کہ جب معاہدے کے بغیر کام ہوتا ہے تو وہاں پر پھر اجرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عقائد، کچھ احکام، کچھ نصیحتیں، کچھ خبریں بیان فرمائی، انشاءاللہ ہم ان پر کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس کے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے یہاں اجازت کے بغیر سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم اپنی ذات سے متعلقہ کچھ عقائد کو بیان فرمایا، اور یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار فضائل بھی احادیث میں موجود ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو ہمارے یہاں پر اس کا بہت زیادہ معمول ہے کہ ہم اس آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، وہ خود زندہ ہے، اس کی زندگی کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ وہ لوگ تھوڑا سا اس سے نصیحت حاصل کریں جو بعض اوقات کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ ان پر مصیبتیں زیادہ آ جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہمیں بھول گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ وہ ہم سے غافل ہے، کیونکہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اسے اونگ آتی ہے، لہٰذا ہمیں اس بات پر تھوڑا سا تفکر کرنا چاہیے کہ ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں ان کا اپنا ایک وقت مقرر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ تو اس طرح کے جملے کہنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ جو کون ہے جو اس کے یہاں پر اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی شفاعت جتنی بھی ہوگی، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں، اولیاء کرام شفاعت کریں، حفاظ، علماء، اسی طریقے سے بچے، یہ جتنے بھی شفاعت کریں گے جو حالت بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ شفاعت کریں گے۔ اور جو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی کوئی شفاعت کر سکتا ہے، جیسا کہ کفار قریش کا یا کفار مکہ کا یا دیگر جو معبودان باطل کی عبادت کرنے والے کفار ہیں ان کا نظریہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا علم سب کچھ جانتا ہے ہم جو اعمال کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کی کرسی زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرسی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ کرسی کیسی ہے؟ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ کس انداز کی کرسی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ کلام نہیں کرتے، لیکن وہ اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ زمین اور آسمان کو وہ گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر زبردست نظام چلا رہا ہے، ہر چیز کو اس کے اعتبار سے بالکل درست طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرما رہا ہے، سارے معمولات اپنے اعتبار سے درست چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے امور اللہ رب العزت کو تھکا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی قدرت ایسی عظیم قدرت ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے مکمل جدا ہو چکی ہے، پس جو شیطان کو نہ مانے
اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ ہمیں دے دیا کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم دین اسلام کو قبول کرو۔ اگر وہ قبول کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، قبول نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے لیے دوسرے ذرائع ہیں کہ بھئی وہ مملکت اسلامیہ کے تحت رہے اور وہاں پر جزیہ وغیرہ دیتا رہے، اور پھر اس پر کوئی جبر نہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ جبر نہیں سے مراد یہ ہے کہ قبول کرنے کے سلسلے میں جبر نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ قوانین کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب اس قوانین کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہے کہ بھئی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میری جو مرضی ہے میں کروں۔ یہ غلط ہے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ جس نے دین اسلام میں شمولیت اختیار کر لی، اب اس کے قوانین کو ماننا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے جبر نہیں کہ ہم یو کے میں جا کر رہیں، لیکن جب ایک دفعہ ہم یو کے میں چلے گئے تو وہاں کے قوانین کو ماننے میں اب ہم پر جبر کی جائے گی۔ اگر ہم ان قوانین کو نہیں مانیں گے تو یقیناً سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح دین اسلام میں شمولیت کے سلسلے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب اختیار کر لیا تو اب ہمیں دین اسلام میں داخل رہنا پڑے گا اور دین اسلام کے قواعد کو ماننا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان قدرت الہی پر ہونے والے مناظرے کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب سے متعلق اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بادشاہی دی اور وہ ہم سے ہی، ہمارے ہی بندے سے جھگڑ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ تو اس پر سامنے سے نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی مراد یہ کہ اس نے اس کا جواب دینے کے لیے اس طرح عمل اختیار کیا کہ اپنے دو غلام بلائے، ایک غلام کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کو میں نے موت دے دی، اس کو میں نے زندگی دی۔ تو یہ اس کی اپنی خود ساختہ دلیل تھی، حالانکہ اس نے زندہ شخص کو چھوڑا ہے، کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا، لیکن بہرحال اس نے اپنے طور پر ایک جواب دینے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بے وقوفانہ بات کو رد کرتے ہوئے ایک اور دلیل سامنے سے ذکر کی کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی زبردست دلیل دی کہ جس کا بے وقوفانہ جواب بھی وہ نہ دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ تو سامنے سے پھر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ یہ ماننے پر پھر قلبی طور پر ظاہر سی بات ہے کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا ہوگا کہ میں عاجز ہو گیا، لیکن اس کی بدبختی تھی کہ اتنی زبردست دلیل دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لایا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہونے والوں میں شامل ہوا، اور پھر ایسا شخص یقینی سی بات ہے کہ بڑا بدبخت کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 259 اور 260 میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا اور اس سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اپنی قلبی تسلی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو فرمایا کہ تم دو جانور لو، دو پرندے لو، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر تم ان کو آواز دو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر اسی طرح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دلیل کے ذریعے، یعنی جب انہوں نے آواز دی جانوروں کو تو وہ اڑتے ہوئے، تو اس دلیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ مردے اس طرح زندہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ احکامات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے اس شخص کی طرح برباد نہ کرو کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو، تو اس پر تیز بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا،
ایسے ہی منافقوں کا عمل ہے کہ دیکھنے والے کو تو بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن قیامت میں ان لوگوں کا عمل بالکل ضائع ہو جائے گا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو صدقہ دیتے ہو تو پھر اس پر احسان نہ کرو۔ جیسے ہمارے یہاں پر عموماً ہوتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والوں کو یا آفس وغیرہ میں جو پیون ہوتے ہیں ان کو ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینے کے بعد پھر ہم ان کو جتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری فلاں مقام پر مدد کی تھی، تمہاری فلاں مقام پر مدد کی تھی، پھر بھی تم ہمارا کام نہیں کر رہے، تم ہمارے احسانات کا بدلہ بھول گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو پھر ایذا پہنچا کر، احسان جتا کر اس کو باطل نہ کرو۔ آپ ان سے سیلری کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں سیلری دی ہے تو یہ اب وہاں پر آپ کا شرعی حق ہے، لیکن صدقہ دے کر پھر احسان جتانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور اس میں پھر ہمیں اس طرح کے اعمال اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضائع کرنا ایسے ہے جیسے ریاکار کی طرح۔ ریاکار مال بہت خرچ کرتا ہے، لوگوں میں بڑی واہ واہ حاصل کرتا ہے، لیکن میدان معاشر میں اس کو اپنے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے کوئی چکنا پتھر اور اس کے اوپر مٹی کی تہ بہت زیادہ جم جائے، پھر جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو وہ تہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور مٹی اس پر نظر بھی نہیں آتی۔ تو جس طرح مٹی ضائع ہو جاتی ہے بارش سے، اسی طریقے سے ریاکاری سے کیا جانے والے عمل کا اجر بالکل ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ گویا اس پہ کوئی اجر ملا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر اس کی طاقت کے برابر ہی آزمائش ڈالتا ہے، جس نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور جس نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، یعنی شرعی احکامات کے سلسلے میں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے، اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا انداز دعا بیان فرمایا کہ مومن جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ یا اللہ، اگر تو ہم پر آزمائش ڈالتا ہی ہے تو اتنی مت ڈال کہ جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو، جس میں ہم صبر نہ کر سکیں۔ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، یعنی ہماری جتنی وسعت ہے اتنی ہی ہمیں تکلیف ملے، یا اللہ تو اس پر ہم پر کرم فرما۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ یا اللہ تو اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر خبر دی کہ جب کوئی بندہ بھول جاتا ہے یا کوئی خطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا یا اس کی بھول کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، گویا کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ اس آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور یہاں پر حضرت عمران علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی اولاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کے فضائل کو ذکر کیا، تو اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 33 سے 54 تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا، ان کی آل کے بارے میں، ان کے فضائل کو ذکر کیا، تو اس مناسبت سے پھر اس کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں دارمی شریف کی یہ روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے مضامین کے متعلق علماء نے لکھا کہ اس میں جو مرکزی مضمون ہے اس سورت کا، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، ان کی پرورش، پھر جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کو من جانب اللہ ایک پھل عطا کیا جاتا تھا جو بے موسم کا پھل تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا، اور پھر اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعے کو ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے ایک فرشتہ بی بی مریم کے پاس حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف معجزات کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے مرکزی مضمون۔ اس کے علاوہ جو دیگر مضامین اس صورت میں بیان ہوئے وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے۔ اس بات کی خبر دی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان کے متعلق جو لوگ جھگڑتے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو جو جھٹلاتے تھے، قرآن مجید کا جو انکار کرتے تھے،
ان نجران کے عیسائیوں کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو انہوں نے گفتگو کی یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء علیہم السلام سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو 4 عہد لیے تھے اس کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت کو ذکر کیا، یہ بات بیان کی گئی کہ اس امت کو پچھلی سابقہ امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہودیوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود پر جو ذلت اور خواری مسلط کی، اس کے کیا اسباب تھے اور کیا ان کی بدعمالیاں تھیں، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح جہاد کی فرضیت، سود کی حرمت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی جو سزا ہے، یعنی جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں ان کی سزا کو ذکر کیا گیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور اس سے جو حاصل ہونے والی عبرت ہے، جو نصیحت ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے کہ ہماری امت کی خیر خواہی کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، امت پر جو احسان کرتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے تو اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ شہیدوں کے زندہ ہونے اور انہیں جو رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل ہے، اس پر جو وہ خوش ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات و اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف مضامین اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عقائد، احکام اور خبریں، نصیحتیں جو بیان فرمائیں، انشاءاللہ ہم اس پر چیدہ چیدہ کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں جو عقیدہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی بالکل واضح معنی رکھتی ہیں، اور وہی کتاب کی اصل ہے۔ دوسری متشابہات ہیں، یعنی جن کے معنی بالکل واضح نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک عقیدہ بیان کر دیا گیا کہ قرآن میں جو آیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو بیان فرمایا، اس کے معنی میں غور و فکر کر کے ہم قرآن سے احکامات کو اخذ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب وہاں پر ہمیں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کوئی متشابہات نہیں ہے، اس کے اندر بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے یا تو معنی ہی ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا کریں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کر تو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے مطابق ہم اپنا نظریہ قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے نظریے کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، یا اسی طریقے سے الف لام میم صاد، ان کا تو ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں تو اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ اگر ہم اس کو بعینہ ہی ایکسیپٹ کر لیں کہ وجہ اللہ سے مراد معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص چہرہ ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے، ید اللہ سے جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کوئی مراد لیں، تو پھر اس سے بگاڑ پیدا ہوگا عقیدے کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ کے حقیقی معنی اگر مراد لیں تو عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسی آیات کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ میدان محشر میں جب اس کے معنی ہمارے سامنے واضح ہوں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سے حقیقی طور پر کیا مراد ہے۔ آج کے دور میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو بعینہ ہی ہم اسی طرح لکھ دیتے ہیں، یا اس کے کوئی تعویلی معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم کو ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے۔ اب استہزاء کا مطلب عام لوگوں کے لیے اگر استعمال ہو تو اس سے مراد ہے کہ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں، استہزاء اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔
تو اب یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس لفظ کو بعینی ہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اللہ یستہزی، تو اس کو بعینی ہی نیچے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس سے مراد ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طرح بعض نے وجہ اللہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ہم اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیں گے یا اس کے تاویلی معنی مراد لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر تم جہاں بھی رخ کرو فثم وجہ اللہ، وہاں پر اللہ کا چہرہ پاؤ، تو یہ ترجمہ بعینی ہی نہیں کر سکتے، وہاں پہ پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پر تمہیں اللہ کا وجہ ملے گا۔ اب وجہ سے مراد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، اس کے حبیب کو معلوم۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، تو انہوں نے پھر یہ ترجمہ کیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو آیات متشابہات کے معنی میں غور و تفکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم صرف سمپل اتنا کہیں گے کہ اس سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس کی حقیقت ہم پر میدان معاشر میں اگر اللہ چاہے گا تو واضح ہوگی، لیکن موجودہ وقت کے اندر اس کے معنی صرف اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے سے نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ بیان فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا تمہارے سامنے فیصلہ کر دوں گا۔ یہاں پر سے اس آیت سے مفسرین نے ایک عقیدے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں ہی آسمان پر بلند کر لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب قرب قیامت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا جو روضہ اقدس ہے وہیں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ ابھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو نہ صلیب دی گئی ہے نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت میں وہ واپس آئیں گے۔ اگرچہ یہود و نصارہ کا خصوصاً عیسائیوں کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ مسلمانوں کو کسی کافر سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ہم کفار کے ساتھ دوستی میں قلبی محبت اختیار کر لیں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی برائی نظر نہیں آئے گی۔ جیسے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی دوست کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے اوپر پردہ ڈال دو، ہمارا دوست ہے، اس کے عیب کو چھپا لو، کیونکہ ہمارے 10 عیب اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ہم کافر سے دوستی کر لیں گے تو کفار جو اپنے باطل نظریات کے مطابق عبادات کرتے ہیں، جو باطل رسومات کو ادا کرتے ہیں، تو پھر انسان کے دل میں ان باطل چیزوں کے بارے میں جو ایک نفرت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کفار سے دوستی کرے، قلبی تعلق ان سے قائم کرے۔ ہاں اگر ان سے کوئی اذیت پہنچنے والی ہو تو ظاہری رویہ اختیار کر سکتے ہیں، ظاہری رویہ اختیار کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ان کی طرف سے نقصان کا کوئی اندیشہ ہو۔ جیسے باہر ممالک میں رہنے والے اگر وہ کفار سے نفرت کا کھلے عام اظہار کریں تو پھر وہ کثیر پریشانیوں کا ان کو سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری رویہ سوشلی ایک جو رویہ اختیار کرتے ہیں قلبی محبت کے بغیر، پھر اس کی اجازت ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے، آپ کی پیروی کرے۔ اگر سرکار علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ خصوصاً یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اور یہ تعلیمات مصطفیٰ کے خلاف عمل تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اس سے آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو تھوڑی سی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دعوی محبت تو ہوئے
لیکن اتباع رسول نہیں ہے۔ اتباع رسول کے بغیر دعوی محبت یہ تھوڑا سا پھیکا سا ہوتا ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کی طرف بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 17 میں ایک خبر دی ہے اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کی آرزوؤں کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے گئے ڈھیروں، نشان لگائے گئے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کو، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین مقام ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ تو سنو، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت فرمانے والے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لوگوں کے سامنے جو موجودہ ایک چمک دھمک ہے، لوگ اسی سے دھوکہ کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائشی طور پر ان لوگوں کے لیے مزین کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ میں ہمیں ایک لذت حاصل ہوتی ہے، نیکیوں میں وہ لذت، وہ چاشنی حاصل نہیں ہوتی بعض اوقات۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن و حدیث کے درس کی محفل میں جائیں تو وہاں پر ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن 3 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے ہم ایسی محافل میں بیٹھیں کہ جہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہو تو وہاں پر ہمیں مزہ آتا ہے۔ فضول محفلوں میں بیٹھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، وہاں پہ لطف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے یہ مزین کر دیا، حالانکہ ان کے لیے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف بیان کیے تقوی اختیار کر لیں، ان پر عمل کریں، نیک اوصاف سے اپنا کو متصف کر لیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں نا کہ ایسا زبردست آئیڈیل پلاٹ ہمارے پاس ہو، بنگلو ہمارے پاس ہو کہ جس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں اور سامنے نہریں جاری ہوں اور سامنے ایک زبردست لیک موجود ہو، گرینری ہر طرف ہو، اور وہاں کا سما موسم اتنا خوبصورت ہو کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم جب اس نظارے کو دیکھیں تو ہمارا دماغ فریش ہو جائے۔ آج بھی بعض اوقات جب ہم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں اور ساحل سمندر پر چلے جائیں تو وہاں پر ایک راحت اور ایک خوشی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، جو اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی۔ تو ہمیں اس پر تھوڑا سا تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نصیحت فرمائی، یہ جو خبر دی ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا زبردست باغ موجود ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں، اور جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے نفسانی خواہشات کو ہمیں کچلنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں اپنے وقت کو گزاریں۔ ابھی رمضان کا آغاز ہی ہوا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ رمضان کے جو بقیہ ایام ابھی ہیں ان کو ہم ایسے گزاریں کہ رمضان کے بعد والی جو زندگی ہے ہماری، اللہ رب العزت کے قرب کے حصول میں گزرے اور قرب کے لیے گزرے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے، اخلاص الالہیت عطا فرمائے اور جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم چوتھے پارے کے اہم مضامین کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔